हेलो एवरीवन। तो हम हाजिर हैं दक्कन में उर्दू का पार्ट 2 लेकर। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पहली और दूसरी फसल को कवर किया था। आगे देखते हैं निज़ाम शाही उर्दू। गोलकुंडा की कुतुब शाही और बीजापुर की आदिल शाही सल्तनतों की उर्दू का तज़किरा हो चुका है। अब हम अहमदनगर की निज़ाम शाही सल्तनत की तरफ तवज्जो करते हैं। निज़ाम शाही हुकूमत का बानी मलिक अहमद बहरी है, जो मलिक नायाब बहरी का फ़र्जंद था। मलिक अहमद बहरी जो निज़ामुल मुल्क से मुखातिब है। यहाँ पे कुछ अभी धुंधला है टेक्स्ट, आगे देखते हैं। इससे पहले 895 में बहमनी हुकूमत से इनहराफ करके अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया था इसने। इसके हस्ब ज़ैल बादशाह के बाद दीगरे 1043 तक हुकूमत करते रहे, यानी इसके बाद और जो बादशाह आए हैं 1043 तक ये सल्तनत कायम रही और ये ख़ुद मुख्तार सल्तनत हो गई थी, अलग हो गई थी निज़ाम शाही। अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से जो बादशाह थे उन्होंने हुकूमत की। अहमद निज़ाम शाह, देखिए नाम भी पूछ लेता है कभी कभी, और इसमें क्या है ख़ास तौर से कि हमें हमारे इल्म में होना चाहिए कि किस तरह से उर्दू ने फ़रोग़ पाया और जो बादशाह हुक्मरान थे उनका क्या किरदार रहा है। तो ये अहमद निज़ाम शाह थे। 895 से कुछ इनका अरसा यहाँ तक था, इसमें थोड़ा धुंधला है। आगे देखते हैं बुरहान निज़ाम शाह, हुसैन निज़ाम शाह, मुर्तज़ा निज़ाम शाह, मीरा हुसैन, बुरहान सानी, इब्राहीम, बहादुर निज़ाम शाह, मुर्तज़ा सानी और बुरहान सालिस। मलिक अहमद की उम्दा सीरत और बेहतरीन अखलाक की मुसन्निफ़ तारीख़ फ़रिश्ता ने बड़ी तारीफ़ की है, यानी कि जो मुसन्निफ़ तारीख़ फ़रिश्ता है उन्होंने इनकी बहुत तारीफ़ लिखी है और बयान करता है कि खसाल हमीदा बेशुमार है। ये क्या है, ये मलिक अहमद के ज़माने के एक शायर अशरफ से हम वाकिफ़ हैं, जिसकी मसनवी हमदस्त है। मलिक अहमद के मरने पर उसका फ़र्जंद बुरहान निज़ाम शाह मसनद नशी हुआ और तवील अरसे तक हुक्मरानी करता रहा। ये अशरफ बयाबानी मुझे लग रहे हैं। आगे देखते हैं हम कौन से शायर का ये ज़िक्र हो रहा है। आगे है, बुरहान निज़ाम शाह ने जामा मस्जिद के सामने एक अलीशान मदरसा भी तामीर कराया था और उसके अखराजात के लिए एक बड़ी जागीर वक्फ़ कर दी थी। इन लोगों ने जो अपनी हुकूमतों में मदारिस कायम किए और इल्मी और अदबी जो एक फ़ज़ा कायम हुई थी वो बड़ी काबिल सताइश है। आगे देखते हैं, बुरहान निज़ाम शाह का जानसीन उसका फ़र्जंद हुसैन निज़ाम शाह हुआ। सल्तनत निज़ाम के हुदूद मुग़लिया हुकूमत के हुदूद से मिले हुए थे। सलातीन मुग़लिया ने दक्कन के मुहिम में सबसे पहले इसी सल्तनत को आमाजगाह बनाया और पे दर पे हमले करते रहे। किस पर? निज़ाम शाही सल्तनत। अगरचे आदिल शाही और कुतुब शाही सल्तनतों को भी अपनी हमसाया हुकूमतों से जंग व जदल करते मुकाबला और मदाफ़त में एक ज़माना बसर हुआ, मगर निज़ाम शाही हुकूमत को जिस तरह मुग़लिया शहनशाहियत से सबसे पहले नबरद आज़माई करनी पड़ी और अरसा दराज तक शहनशाहियत से मुकाबला रहा, इससे दोनों हुकूमतें बड़ी हद तक बची रहीं। इसी जंग जदल की ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से निज़ाम शाही हुकूमत में इल्म फ़न और शेर व शुख़न की वो गर्म बाजारी न हो सकी जो कुतुब शाही और आदिल शाही सल्तनतों में हुई। ताहम चंद शोरा के नाम हमदस्त हुए हैं जिनका अहमदनगर से ताल्लुक़ था और निज़ाम शाही हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी। इसमें निज़ाम शाही सल्तनत में जो है ना तामीर बहुत हुई है, लेकिन जो एक अदबी माहौल था वो कहीं ना कहीं दूसरी सल्तनतों से, जो कि कुतुब शाही और आदिल शाही दौर में था, उससे कम हो रहा। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि अहमदनगर की निज़ाम शाही सल्तनत ने भी दक्कनी ज़ुबान की तरक्की में हिस्सा लिया। ये अशरफ, इस हुकूमत का पहला शायर जिसके कलाम हमदस्त हुआ है वो अशरफ है, शेख मोहम्मद अशरफ नाम और अशरफ तखल्लुस। अच्छा, अहमद निज़ामुल मुल्क के ज़माने में मौजूद था और उसकी अहद में उसकी मसनवी नौसरहार तसनीफ़ हुई है। जी हाँ, ये भी अच्छा है, इसको नोट डाउन कर लें। नौसरहार अशरफ की मसनवी है। अशरफ के मुतालिक हमें कुछ मालूमात नहीं हैं, सिर्फ ये पाया जाता है कि वो ज़ियाउद्दीन का मुरीद और मुअतक़द था। शाह ज़ियाउद्दीन बयाबानी, देखिए मैंने कहा था ना कि अशरफ बयाबानी उनकी मसनवी मशहूर है ना। तो बाद अशरफ को अहमदनगर के शायर होने से इख्तलाफ है, इसको बीजापुर का मानते हैं। नौसरहार में दक्कनी जो ये मसनवी है नौसरहार दक्कनी, इसमें क्या है, दक्कनी मसनवियों की तरह बादशाह की मदह नहीं है, बल्कि हमदनात और मनक़बत के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब और हालात करबला मंजूम किए गए हैं। ये दक्कनी ज़ुबान की पहली मसनवी है। वाक़यात करबला के मुतल्लिक़ ये दक्कनी ज़ुबान की पहली मसनवी है। अहम निकात, ये मसनवी नौ वाब पर मुनक़सिम है, इसलिए इसको नौसरहार कहते हैं।
पहला बाब हमदुनात है, दूसरा बाब सबब तालीफ। अब मान लीजिए आपको क्या है कि 2-3 मसनवियाँ दे देता है ऑप्शन में और पूछता है कि वो कौन सी मसनवी है जिसमें कि किसी बादशाह की मदह नहीं की गई है। कुतुब मश्तरी दे दी, फूलबंद दे दी और कदमराव पदमराव और नौसरहार। तो आप क्या चूज़ करेंगे? नौसरहार। आगे देखते हैं, ये है कलाम का नमूना। आगे आफताबी, ये भी सुल्तान हुसैन निज़ाम शाह के अहद का एक शायर है। इसने शाहनामा की बहर में एक मसनवी लिखी थी। हुसैन निज़ाम शाह के जंग के वाक़यात दर्ज हैं जिसमें कि और बादशाह की मदह भी की गई है। शौकी, देखिए हसन शौकी का तज़किरा हमने बीजापुर के शोरा में कर दिया है। उसको दक्कन की 3 सल्तनत से ताल्लुक़ रहा था इसका, तीनों से। देखिए बहुत है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में सवाल आया है शौकी से। उसने अपने निज़ाम शाही ताल्लुक़ के ज़माने में फ़तहनामा निज़ाम शाह मसनवी लिखी थी जिसमें बीजा नगर की जंग और फ़तह का तज़किरा है। उसमें उसने फ़तह का सहरा हुसैन निज़ाम शाह के सर बांधा है। कलाम का नमूना बीजापुर के तज़किरे में पेश हो चुका है। अच्छा, हसन शौकी का जो तज़किरा है वो पहले हो चुका है, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा पहली वीडियो में। चौथी फसल है बरीद शाही उर्दू। बहमनी सल्तनत के ज़ईफ़ हो जाने की वजह से जहाँ दीगर सूबाएदार ख़ुद मुख्तारी का डंका बजाने लगे, वहाँ ख़ास शहर बीदर में भी, जो कि बहमनी हुकूमत का दारुल सल्तनत था, ख़ानदान बरीद शाही ने अपनी हुकूमत कायम कर ली और अरसे तक ख़ुद मुख्ताराना हुक्मरानी करते रहे। इसमें भी शायर हैं, भोग भल इनकी मसनवी आई है, ये हैं कुरैशी नाम से। आगे देख लेते हैं, 5वीं फसल में दक्कन में मरसियों की इब्तिदा। अरब की शायरी में मरसिए को ख़ास दर्जा हासिल रहा है। अरबी मरासी अपने सोज़ोगदाज़ और अपनी क़ुव्वत तासुर के बाइस दिलों में वलवला, जोश और इंतकाम की आग रोशन कर देते थे। ज़माने जाहिलियत के बाद ज़माना इस्लाम में मरासी को मज़ीद तरक्की हासिल हुई और कई मरसी अपनी फ़साहत और बलागत और सोज़ोगदाज़ की बाइस मशहूर हैं। फ़ारसी में भी मरसियों का रिवाज था। इन पर अरबी मरासी के असलूब का, अब देखिए मरसिया की ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसकी इब्तिदा कहाँ हुई थी? अरब में हुई थी। बाद में फ़ारसी में भी खूब मरसिए लिखे गए हैं ना। और शुमाली हिंद में हुमायूं के दोबारा वापस आने के पेशतर मजालिस से अज़ा और मरसिया गोई का दस्तूर न था, मगर उसके कमोबेश निस्फ़ सदी पहले दक्कन में इनका रिवाज हो चला था। दक्कन की ख़ुद मुख्तार सल्तनतों में जो इल्म फ़न की तरक्की में एक दूसरे की पर सबक़त ले जाया करती थी, मजालिस मिलाद और मजालिस अज़ा का भी ख़ास दस्तूर पड़ गया था। इसी किस्म की मजालिस का आगाज़ बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत में हुआ, मगर उसके साथ ही कुतुब शाहों और निज़ाम शाहों ने भी इसको रिवाज दिया था। जिस तरह दिल्ली में दक्कनी शहज़ादों और अमीरों की बदौलत उर्दू शायरी का रिवाज हुआ, उसी तरह ही दक्कनियों की वजह से वहाँ मजालिस अज़ा का दस्तूर पड़ा। ये किताबों के हवाले हैं दास्तान उर्दू, अज़मरहूम नवाब ख़याल और मुग़ल और उर्दू। इस किताब का भी हम देखेंगे, मुग़ल और उर्दू को। दक्कन में इब्तदन फ़ारसी शौरा का कलाम ख़ुसूसन मुहतशिम कासी के बंदा मजालिस में पढ़े जाते थे। यानी कि जो मुहतशिम काशी है ना, ये जो फ़ारसी का बड़ा ही मरसिया वो शायर रहा है और इसके जो बंद थे वो मजलिसों में पढ़े जाते थे, मगर चूँकि दक्कनी ज़ुबान आमतौर से मुरव्वज थी और फ़ारसी गोया रुख़सत हो चुकी थी, इस लिहाज से मरसियों का दक्कनी ज़ुबान में लिखा जाना नागज़ीर था। चुनांचे एक ख़ास ग्रोह मरसिया गोइयों का पैदा हो गया और कसरत से मरसिए लिखे गए। बीजापुर में अली आदिल शाह सानी और गोलकुंडा में सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में ख़ास तौर पर इस पर ज़्यादा तवज्जो की गई थी। किस पर? मरसिया निगारी पर। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के ज़माने में जश्न मिलाद मुबारक के साथ साथ मुहर्रम की ताज़ियादारी में भी तरक्की हुई। तमाम ममालिक में ये सब आशूरा तक जो भी होते थे, नक्कारे मौकूफ़ रहते, गोश्त और पान की दुकानें बंद हो जाती, तमाम मुसलमान मातम में शरीक होते थे। गोलकुंडा में 2 शाही आशूरा खाने थे। ये आगे देखते हैं। हाँ, इसी तरह बीजापुर के आशूरा खाने का नाम हुसैनी महल था। नुसरती ने अपने कसीदे में इसकी तज़यीन और आरस्तगी पूरी तफसील से की है। देखिए, नुसरती ने बड़े मरसिए लिखे हैं, है ना। आदिल शाह ने, आगे देखते हैं, इस वक्त के तक कदीम से कदीम किताब वाक़यात करबला हमें दस्त हुई है, वो निज़ाम शाही सल्तनत के शायर अशरफ का नौसरहार है। उसके बाद जो मरसिया दस्तियाब हुआ है वो गोलकुंडा के शायर मशहूर और मारूफ शायर वजही का है। यानी कि मरसिए की जो एक झलक है वो नौसरहार में है, उसके बाद जो मरसिया दस्तियाब हुआ है वो वजही का है। उसके बाद गोलकुंडा और बीजापुर के दीगर शोरा और मरसिया गोयों के मरसी हैं। इन इब्तदाई दक्कनी मरसियों की जो खसूसियतें हैं उनका मुख्तसर इज़हार ज़रूरी है। ये खसूसियात हैं कि इन मरासी में क्या क्या खसूसियत थी।
مرثیہ اشرف، اس کا تذکرہ نظام شاہی دور میں ہو چکا ہے۔ مرثیہ وجہی، وجہی گولکنڈہ کا مشہور شاعر ہے جس کی مثنوی قطب مشتری اور نثر سبرس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس کا ایک مرثیہ بھی ہم کو دستیاب ہے جس کو ہم آج سے بہت پہلے ہی اہل علم سے متعارف کرا چکے ہیں۔ یہ مرثیہ حسب ذیل ہے: حسین کا غم کرو عزیزاں انجو نے، یہ تھوڑا صاف نہیں دکھ رہا ہے لیکن یہ ہے نمونہ کلام اس مرثیے کا۔ تمہارے وجہی کو یا اماماں نہیں تمن بن بواعث کو سایہ، یہ ہے سلطان محمد قلی قطب شاہ۔ تو سلطان کا کلام صفحات میں ماقبل میں درج ہو چکا ہے۔ سلطان نے دوسری صنف کے ساتھ مرثی اور نوحے کو بھی موضوع کیے تھے۔ سلطان محمد قلی قطب شاہ نے بڑا ہی پہلا صاحب دیوان شاعر اور مرثیہ گوئی ہر ایک فن میں اظہار خیال کیا ہے، رباعیات لکھی ہیں، قطعے لکھے ہیں، اور آگے ہیں اور تمیل میں شاعری کی ہے۔ تو آگے ہیں یہ مرثیہ غواصی، گولکنڈہ کا مشہور شاعر ہے جس کا ذکر صفحات مقابل ہو چکا ہے۔ غواصی کا پہلے اس پارٹ میں ہم ذکر کر چکے ہیں اور اس کے کلام کا نمونہ بھی پیش کیا جا چکا ہے۔ یہ مرثیہ بھی کہا کرتا تھا۔ متفرق طور پر اس کے مرثیے دستیاب ہوئے ہیں جن کو ہم نے علیحدہ مضمون کے ذریعے اہل علم سے روشناس کرا چکے ہیں۔ تو یہ ہیں غواصی کے مراثی۔ مرثیہ سلطان عبداللہ قطب شاہ، سلطان محمد قلی کی طرح اس کا نواسہ سلطان عبداللہ نے بھی مرثیہ سلام نوحے تصنیف کیے ہیں۔ اس کے ایک مرثیے کے چند شعر پیش کیے جاتے ہیں۔ مرثیہ لطیف، یہ بھی گولکنڈہ کا مرثیہ گو تھا، ظفرنامہ اس کی تصنیف ہے۔ مرثیہ کاظم، کاظم بھی گولکنڈہ کا شاعر ہے، یہ صرف مرثیہ گوئی اس کا پیشہ تھا۔ مرثیہ خاص طور پر اس لیے قابل لحاظ ہیں کہ ان میں ادبیت اور مرثیہ پن دونوں پائے جاتے ہیں۔ کاظم گولکنڈہ کا شاعر جو صرف مرثیہ گو تھا۔ مرثیہ افضل، افضل کا ذکر شعراء گولکنڈہ میں آ چکا ہے۔ محی الدین نامہ اس کی تصنیف ہے، یہ مرثیہ بھی کہا کرتا تھا۔ مرثیہ شاہی، شاہ قلی خان شاہی گولکنڈہ کے نامور مرثیہ گو ہے، تانا شاہ کے عہد میں تھا یہ۔ اس کے مرثیے خاص طور پر حیدرآباد میں مشہور تھے۔ مرثیہ مرزا، گولکنڈہ کا مشہور مرثیہ گو ہے، بیجاپور کے اسی تخلص والے مرزا سے اس کو تعلق نہیں، اس کی جداگانہ شخصیت ہے۔ صومال کے قدیم تذکر و نویسوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ سوال اگر آئے کہ مرثیے کے اولین نمونے کس مثنوی میں ملتے ہیں تو جواب ہوگا نوسرہار۔ مرثیہ نوری، دکن میں اس تخلص کے دو شاعر ہیں، ایک تو وہ نوری ہے جس کو گولکنڈہ سے تعلق تھا اور تاناشاہ کے زمانے میں موجود تھا، دوسرا نوری یہ ہے کہ جس کو بیجاپور سے توسل تھا اور مرثیہ کہا کرتا تھا۔ یہ جو اہم شاعر ہیں ان کو ہم خاص طور سے دیکھیں گے۔ مقیمی کا تعارف صفحات گزشتہ میں کر چکے ہیں، تو مقیمی کا بھی ہو چکا ہے تعارف، یہ اس کا ہے۔ مرثیہ علی عادل شاہ، علی عادل شاہ ثانی المتخلص بادشاہی کے چند مرثیے بھی دستیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے ایک قصیدے میں بھی امام حسین کا ماتم کیا ہے۔ اس دور کا مشہور مرثیہ نگار شاعر مرزا ہے جس نے سوا مرثیے کے اور کوئی صنف پر خیال آفرینی نہیں کی۔ مرزا، یہ اس کا نمونہ کلام مرثیہ مرزا، یہ خاص مرثیہ گو شاعر تھا۔ جی ہاں، نصرتی بیجاپور کے مشہور شاعر نصرتی کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اس نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے متعلق ایک قصیدہ بھی لکھا ہے جس میں بیجاپور کے محرم اور عاشورہ خانے کا تذکرہ بھی ہے۔ گلشن عشق والے نصرتی، مثنوی علی نامہ انہی کی تصنیف ہے جو کہ رزمیہ مثنوی ہے۔ ملک خوشنود کے مرثیے کا نمونہ یہ ہے۔ یہاں پہ صرف انہوں نے کیا کیا، تعارف تو پہلے ہو چکا ہے نا ان شعراء کا، تو وہ اس میں صرف اب جو ہے مرثیے میں صرف ان کے مرثیے کا حوالہ دیا ہے۔ ہاشمی، سید میرا ہاشمی کا تذکرہ ہو چکا ہے، اس کا مرثیے کا کلام یہ ہے۔ ان کے پورے نام اور ان کی تصنیف کے نام یاد رکھنا آپ لوگوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ آگے ہے قطب شاہی اور عادل شاہی اور نظام شاہی اردو پر تبصرہ۔ تو یہ صفحات میں ماقبل میں بیان ہو چکا ہے کہ 895 ہجری میں احمد نگر پر نظام شاہی اور 912 میں گولکنڈہ پر قطب شاہی اور 895 ہجری میں بیجاپور پر عادل شاہی پرچم لہرانے لگا اور تقریباً 200 سال کے بعد یہ عالم سرنگوں ہو گئے۔ اس طرح 1043 ہجری، 1097 ہجری اور 1098 میں احمد نگر اور کوہر کی بیجاپور احمد نگر و کوہر کی بیجاپور اور گولکنڈہ پر مغلیہ جھنڈا بلند ہو گیا۔ اس طرح میں ان سلطنتوں نے علم و ہنر کی ترویج اور تمدن و تہذیب کو رواج دینے میں جو کچھ صحیح کی تھی وہ ہرگز فراموش نہیں ہو سکتی۔
آگے دیکھ لیتے ہیں، یہ تبصرہ ہے تمام ان سلطنتوں کا کہ کس نے کیا. ہاں یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، یہاں پہ کچھ اہم نکات مل جائیں گے. گولکنڈہ میں بجھی کی، قطب مشتری غواسی کی سیف الملک، بدیع الجمال ابن نشاطی کی پھول بن، جنیدی کی ماہ پیکر، طبیعی کی بہرام و گل اندام. ایک ایک مثنوی کو نگار کا نام لکھ کر کے اس کی مثنوی کا نام آگے لکھ لیجیے گا، بہت اہم ہے. غلام علی کی پدماوت. سوال آ سکتا ہے کہ جائزی کے علاوہ پدماوت کس نے لکھی تھی؟ لطیف کا ظفرنامہ شاہکار ہے تو بیجاپور میں. صنعتی کا قصہ تمیم انصاری رستمی کا خبر نامہ، نصرتی کی گلشن عشق اور علی نامہ، ہاشمی کی یوسف زلیخا. احمد نگر کے شوقی کا فتح نامہ. نظام شاہ اپنی خوبیوں سے ادب اردو کو جگمگاتے نہیں ہیں، اپنی خوبیوں سے ادب اردو کے جگمگاتے نگی ہیں. اس زمانے کے قصیدے اپنے شوکت لفظی اور تخیل کی پرواز، واقعہ نگاری وغیرہ کے لحاظ سے قابل ذکر ہیں. ان سلطنتوں میں مرثیہ گوئی کا بھی آغاز ہوا. اس وقت کے مرثیہ اپنے سوز و گداز سے خاص اثر پیدا کرتے تھے. اس زمانے کے مرثیوں کی مجلس ازاں میں حقیقی طور پر اشک باری ہوا کرتی تھی. اور یہ کون کون سے مرثیہ نکالتے؟ اشرف غواسی، کاظم رضا شاہی، ہاشمی وغیرہ، مرزا بیجاپوری وغیرہ. آگے دیکھتے ہیں، تیسرا دور آتا ہے مغلیہ اردو، 1101 ہجری تا 1136 ہجری. ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مغلوں نے اولاً قہر کی 1043 ہجری اور 1097 ہجری میں بیجاپور اور 1098 میں گولکنڈہ کو فتح کر لیا تھا، سلطنت مغلیہ میں شامل کر لیا تھا. اس طرح نظام شاہی، عادل شاہی اور قطب شاہی سلطنتوں کا خاتمہ ہو گیا اور اب عالمگیر کی جانب سے یہاں صوبہ دار مقرر ہونے لگے. احمد نگر کو گولکنڈہ اور بیجاپور کے درباروں سے شعراء اردو کے ساتھ بے حد مراعات کی جاتی تھی. انہیں ان کی تصنیفات کا معقول صلہ دیا جاتا تھا. نہ صرف سلاطین بلکہ امرائے دکن بھی اردو کی سرپرستی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جایا کرتے تھے. لیکن مغلیہ دور میں اس قسم کی قدردانیوں کے کم ہو جانے کے باوجود قابل افراد بلا کسی صلاح اور قدردانی کی امید کے اردو میں شعر و سخن کی داد دینے لگے تھے. علاوہ ازیں عالمگیر نے بھی فتح بیجاپور کے بعد دکنی شاعری کی قدردانی کی تھی. اورنگ آباد کو اورنگزیب عالمگیر نے 1062 عیسوی میں اپنا صدر مقام قرار دیا تھا. اسی وقت سے اس کی رونق زیادہ ہونے لگی تھی. پہلے قطب شاہی پائے تخت گولکنڈہ اور عادل شاہی دارالحکومت میں بیجاپور شاعری کے مرکز تھے، تو اب مغلیہ دور میں اورنگ آباد نے اس کی جگہ لے لی تھی. مغلیہ اردو میں جو مرکز تھا وہ کیا تھا؟ شاعری کا مرکز اورنگ آباد ہو گیا تھا. شعر و شاعری کا چرچا بڑھا. اس طرح اردو شاعری کے قدم یہاں اچھی طرح جم گئے اور شعراء نے اپنی یادگار میں بہترین کلام کو یادگار چھوڑا ہے. آگے دیکھ لیتے ہیں، مغلیہ حکومت کی جانب سے پورے دکن کی صوبے داری مختلف اصحاب کو ایک کے بعد دیگرے ملتی رہی، لیکن کسی نے بھی اپنی باضابطہ اور باقاعدہ حکومت کا نقش قائم نہیں کیا. بالآخر 1136 عیسوی میں نواب قمر الدین خان نظام الملک آصف جاہ نے لشکر قہر کی لڑائی میں فتح یاب ہو کر سلطنت آصفیہ کی بنیاد ڈالی. اس 37 سالہ مدت میں اردو کے کئی شعراء مشہور ہوئے جن کی مثنویاں، دیوان اور مرثیہ آج تک موجود ہیں. اس زمانے میں اورنگ آباد کے علاوہ برہان پور بھی شعراء کا مرکز بن گیا تھا. یہاں کے 20 شعراء کا کلام محفوظ ہے. تو اس دور کے یہ شاعر ہیں: ولی، کلیات، محمود و بحری، من لگن اور بھنگ نامہ ان کی وہ ہے. آگے ہیں ضعیفی، ہدایت نامہ، عشق صادق. آگے ہیں تراب، العادل، حسین، مظفر اور ذوقی. ان کا آ جاتا ہے ذوقی کا، ان کو یاد رکھیے گا. وصال السالکین اور غوث نامہ. مجرمی، بلبل، راجی، دریا، عبد محمد ترین، وجدی، محبوب عالم. یہ ہے پنچھی بادشاہ، اس کو یاد رکھیے گا. پنچھی بادشاہ بھی پوچھی گئی ہے. اشرف ولی دلیروی اور عشرتی روضۃ الشہداء ہے ان کی. محمد بن رضا، محمد حیدر. آگے دیکھیں، فراقی، یہ کس کا ہم عصر تھا؟ ولی کا. تمیم احمد، ندیم شاہ، عبد الرحمن ذاکر، یہ کیا تھے؟ مرثیہ نگار. ولی، سب سے پہلے ہم اس دور کے سب سے بڑے شاعر کا تذکرہ کرتے ہیں جس کو ایک زمانے تک اردو شاعری کا باب اعظم تسلیم کیا جاتا تھا.
مہاراشٹر کے چند ادیب ولی کو گجرات کا شاعر قرار دیتے ہیں، مگر ہم کو اس سے اتفاق نہیں، کیونکہ ولی کے ہم عصر اور دوست شاہ ابو المعالی کے فرزند کا جو قلمی دیوان انڈیا آفس لندن کے کتب خانے میں موجود ہے، اس میں انہوں نے ولی کو دکنی شاعر تسلیم کیا ہے اور گجرات کو دکن میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ولی کا صحیح نام ولی محمد تھا۔ یہ ولی کے متعلق، ولی کے انتقال کے متعلق، اور ولی کے بعد ہی اردو شاعری کا عام طور سے آغاز ہوا، پھر اب تک جو شاعری دکن میں مروج تھی اس کی بھی اصلاح ہوئی، مثنوی کے بجائے غزلوں کی طرف زیادہ توجہ کی گئی۔ اس لحاظ سے ولی کے سر مجددی کا شہرہ ضرور باندھا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولی سے پہلے جو شاعری رائج تھی وہ مرثیوں، مثنوی اور قصائد میں ہی سمٹی ہوئی تھی، لیکن غزل کو جو فروغ حاصل ہوا ہے وہ ولی کے بعد ہی حاصل ہوا ہے۔ آگے ولی کی قابلیت کے متعلق بعض اصحاب اعتراض کرتے ہیں۔ یہ ولی کا دیوان مشہور ہے، متعدد مرتبہ شائع ہو چکا ہے، یہاں تک کہ یورپ میں بھی ایک مرتبہ ہو چکا ہے۔ انجمن ترقی اردو کی جانب سے ولی کا کلیات یہاں اہتمام کے ساتھ شائع ہوا۔ ولی کے زمانے میں تصوف کے خیالات عام ہو رہے تھے اور خود ولی نے بھی صوفیانہ مسلک اختیار کر لیا تھا۔ اس کے کلام با تصوف بھی ہے، اور یہ دیکھ لیتے ہیں۔ بعض اصحاب دہا مجلس کو ولی کی تصنیف قرار دیتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ خیر یہ تو آگے ہے۔ یہ ولی کی مثنویاں ہیں ذیل میں، اس کا نمونہ کلام ہے، غزلیں ہیں ولی کی، مرثیے کا نمونہ ہے۔ آگے ہے محمود بحری۔ قاضی محمود بحری کے والد کا نام بحر الدین تھا، اس لیے قاضی صاحب نے اپنا تخلص بحری رکھا تھا۔ بحر الدین قاضی دریا کے لقب سے موسوم تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عبد القادر جیلانی سے ملتا ہے۔ مثنوی من لگن ان کی ہے، محمود بحری کی۔ جی، من لگن 1112 ہجری 1705 میں ہوئی لگن اور بحری کے من لگن اور بحری کے دوسرے کلام کا نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نمونہ کلام۔ آگے ہے مرثیہ بحری، یہ ہے ضعیفی بھی اسی دور کے شاعر ہیں۔ شیخ داؤد ان کا نام تھا۔ قطب شاہی کے بعد ان کی مثنویاں لکھی گئیں۔ ہدایت نامہ ان کی مثنوی ہے، آگے دیکھ لیتے ہیں۔ تخلص تراب الدین شاہ تراب علی نام شاہ امین الدین بیجاپوری کے مرید تھے، صوفی بزرگ تھے اور شاہ امین الدین سے تلمذ کیا تھا۔ ان کی مثنوی ہے قصہ ملا۔ علادل یہ بھی اسی دور کا شاعر ہے، اس کے حالات کی ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ علاؤالدین ان کا نام تھا۔ ان کی ایک مثنوی ہے ابلیس نامہ۔ حسین ایک اور شاعر حسین تخلص ان کا تھا، اس دور میں ہوا ہے، اس کے حالات پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس کی مثنوی حمدست ہوئی ہے جو کس نام سے ہے؟ قصہ شمعون کے نام سے ہے۔ آگے ہیں مظفر، اسی دور کا ایک شاعر مظفر بھی ہے، بعض دوسرے شعراء کی طرح۔ دیکھیے جو اہم شاعر آتا ہے میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں، لیکن اس کو بھی سرسری طور پر ہمیں دیکھنا ہے۔ ذوقی سید شاہ حسین ذوقی بھی ایک مذہبی آدمی تھے۔ ان کے مرشد شاہ محمد خان نے ان کو بحر العرفان کا خطاب دیا تھا۔ شعر و شاعری میں ان کو کافی دستگاہ حاصل تھی، اپنی شاعری پر بڑا فخر کرتے تھے، خود کو نصرتی سے بلند پایا اور اپنی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے حسان ہند تصور کرتے تھے۔ انہوں نے متعدد مثنویاں تصنیف کی ہیں، جن میں سے بعض حسب ذیل ہیں: وصال العاشقین، غوث نامہ، وفات نامہ، منصور نامہ، ماں باپ نامہ۔ ٹھیک ہے، ذوقی کو بھی دیکھ لیجیے گا، اکثر آ جاتا ہے کبھی کبھی۔ اچھا، ذوقی کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ وہ ایک کہنہ مشق شاعر تھے اور ان کو اپنے فن میں استادانہ مہارت حاصل تھی۔ اچھا، مثنوی غوث نامہ دیکھ لیں۔ آگے ہیں مجرمی، شاہ ببر اللہ نام اور مجرمی تخلص تھا، بیجاپور کے باشندے تھے۔ ان کی ایک مثنوی گلشن حسن دل کے نام سے موسوم ہے۔ وجہی آگے ہے لکھی گئی ہے، اس میں وجہی کی قصہ سبرس کو نظم کا لباس پہنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا، گلشن حسن دل۔ بلبل بھی ایک شاعر ہیں یہ۔ اسی دور کے ایک شاعر شاہ عبدالعلی راجی ہیں، جن کا تخلص راجی تھا۔ ان کے متعلق بھی کچھ تفصیل حالات کی ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ان کی نامہ علی کے نام سے ایک مثنوی قلم بند کی ہے انہوں نے۔ دریا بھی ایک شاعر تھے، عبد المحمد ترین۔
وجدی اس دور کا ایک باکمال شاعر وجدی ہے. ان کا نام وجیہ الدین اور تخلص وجدی تھا. اگرچہ صوفی منش شاعر تھے مگر صاحب عرفان نہیں تھے اور وہ دنیا کی رنگینیوں اور رومانی زندگی سے واقف تھے. وجدی کے خوشحال خوشفکر رفاع البال شاعر تھے. ان کی مثنویاں ہیں پنچھی باجا. یہ اس کو آپ لوگ لکھ لیجیے گا. پنچھی باجا وجدی کی مثنوی. تحفہ عاشقان اور مخزن عشق. پنچھی باجا شیخ فرید الدین عطار کی مثنوی منطق التیر کا ترجمہ ہے. آگے ہیں محبوب عالم اور فتح کی مثنویاں کو ہے پند نامہ اور زلیخا ثانی لکھ لیجیے گا. آگے ہیں یہ ولی ولوری میر ولی فیاض نام اور ولی تخلص تھا. ولور علاقہ مدراس میں ان کا وطن تھا. اولن 7 گڑھ میں اقامت کی اور ان کی جو تصنیف ہے روضۃ الشہداء یہ ملا حسین واعظ کاشفی کا فارسی روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیجیے گا. اگلی ہے روضۃ النور. یہ بھی فارسی کا ترجمہ ہے. روضۃ العقبہ مثنوی رتن و پدم. یہ ہے محمد حیدر. سدہوت کا ایک باکمال شاعر تھا. خود کو ابن جعفر سے شہرت دی تھی. عبدالحمید خاں قلعہ دار سدہوت کے دربار کا شاعر تھا. ابن نشاطی کی قطب شاہی شاعر ہیں جو ابن نشاطی. ان کی مثنوی پھول بن کو 300 شعر کا اضافہ کر کے داستان طویل کی تھی اس نے محمد حیدر نے. اس اضافے کی مثنوی کا ایک نسخہ انڈیا آفس کے کتب خانے میں موجود ہے. جو آثار اضافہ کیے گئے تھے اس میں ہمایوں فال اور سمبر کی شادی کا ذکر تھا. تو اس نے کیا کیا تھا؟ پھول بن میں مزید اضافہ کیا تھا. کتنے اشعار کا؟ 300 اشعار کا. اب یہ ہیں سید محمد نام ان کا فراقی تخلص اور یہ ان کے اجداد بیجاپور کے وطن سے تعلق رکھتے تھے. فراقی دور عادل شاہی کے آخری زمانے میں موجود تھے اور اورنگ آباد بھی گئے تھے. ان کی ایک ضخیم مثنوی ہے مرات الحشر. یہ ولی کے ہم عصر تھے فراقی. آگے ہے یہ تیسرے دور کی نثر. اس دور میں کیا کیا اضافے ہوئے؟ تیسرے دور کی نظم و نثر پیش ہو چکی. یہ رہا تبصرہ. دیکھیے ادبی حیثیت سے اشرف کی مثنوی جنگ نامہ حیدر و ولی ویلروی کی پدماوت قابل ذکر ہیں. اس میں زبان کے لحاظ سے زبان کی تجریدی ترقی کے لحاظ سے اس میں صفائی کا ہونا ناگزیر تھا. چنانچہ دور ماسبق کے علاوہ کے کلام سے اس زمانے کا کلام صاف ہے. دور ماسبق یعنی اگرچہ بعض مصنویوں میں صفائی نہیں ہے مگر عام طور سے اس زمانے کی مصنویاں صاف ہیں. مرثیوں کا بھی یہی حال ہے. اب یہ چوتھا دور شروع ہوتا ہے جو 1136 ہجری تا 1220 ہجری ہے. اردو سلطنت آصفیہ. عالمگیر نے دکن کی فتح کے بعد اپنے سب سے چھوٹے فرزند کام بخش کو یہاں کا صوبیدار مقرر کیا تھا. عالمگیر کی وفات کے بعد خانہ جنگی برپا ہوئی اور شاہ عالم بہادر شاہ کو دہلی کا تخت و تاج نصیب ہوا. دکن بھی اس کے زیر حکومت آ گیا. بہادر شاہ کے صرف 4 سالہ حکومت کے بعد جہاں دارا شاہ اور پھر فرخ-سیر کے ایک کے بعد دیگرے حکمران ہوئے. فرخ-سیر کے عہد میں نواب نظام الملک آصف جاہ دکن کا صوبیدار مقرر ہوا. فرخ-سیر کچھ عرصے کے بعد جب حکومت رفیع الدرجات کے بعد محمد شاہ کے حصے میں آئی تو آصف جاہ کو دکن سے سنبھل اور مراد آباد پر بدل دیا گیا. اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. سلطنت آصفیہ کی فہرست دیکھ لیتے ہیں. نواب آصف جاہ اول، نواب ناصر جنگ، نواب مظفر جنگ، نواب صلابت جنگ، نواب نظام علی خاں آصف جاہ ثانی، نواب سکندر جاہ آصف جاہ ثالث، نواب ناصر الدولہ. یہ نوابوں کا دورہ شروع ہو چکا تھا. غفران مکان، نواب میر عثمان علی خاں آصف جاہ سابع. تو یہ تھے سلطنت آصفیہ کے نوابین اور ان کے دور میں کس طرح سے اردو نے فروغ پایا وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. یہ کچھ سلطنت کا ذکر.
اس کتاب میں کیا ہے، ایک طرف تو ہمیں کہ تاریخ کا مطالعہ ہمیں ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں اردو کی تاریخ اور دکنی اردو کی تاریخ میں سے ہمیں کتنے اہم اہم نکات ہمیں ملے ہیں، تو وہ یہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ میں ہمیشہ سے اس کو ریفرنس اور اس کو پریفرنس دیتی ہوں کہ آپ لوگ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیا کریں۔ حکومت آصفیہ میں زبان اردو کو بڑی ترقی نصیب ہوئی، نہ صرف بڑے بڑے شعراء نامور پیدا ہوئے اور نظم نثر کی کتابیں تصنیف ہوئیں، بلکہ دیگر مراتب بھی طے پائے ہیں جن سے اردو کی ترقی میں مدد ملی۔ ان کی قدر سے تفصیل بے محل نہیں ہو سکتی۔ فارسی کی تقلید میں دکنی شعراء کے تذکرے بھی لکھنے کی ابتدا ہوئی، چنانچہ خواجہ خواہ حمید نے گلشن گفتار کے نام سے ایک تذکرہ مرتب کیا۔ اب یہاں سے دیکھیے تذکرے ملیں گے آپ لوگوں کو سلطنت آصفیہ میں۔ افضل بیگ خان نے اپنا تذکرہ لکھا، اس کے بعد میں خواجہ عنایت اللہ فتوت نے اپنا تذکرہ، ریاض حسینی اور لالا لکشمی نارائن شفیق نے اپنا تذکرہ چمنستان شعراء لکھا۔ آپ لوگ جتنے بھی یہ آ رہے ہیں تذکرہ نویس کے نام اور تذکروں کے نام لکھ لیجئے۔ ان سب کے بعد اسد علی خان تمنا نے اپنا تذکرہ مرتب کیا اور اس کے بعد بھی تذکرے لکھے گئے۔ ان تذکروں میں نہ صرف جنوبی ہند کے شعراء کا حال لکھا گیا بلکہ شمالی ہند کے شعراء کو بھی جگہ دی گئی ہے اور بعض شعراء کے متعلق ایسی معلومات جمع کی گئی ہیں کہ وہ زمانہ مابعد کے شمالی ہند کے تذکروں میں دستیاب نہیں ہوتی۔ آصف جاہ اول کے بعد بھی اہل علم اور اصحاب فن کی سرپرستی ہوتی رہی، نہ صرف سلاطین آصفیہ بلکہ امرائے اعظام اور جاگیرداران بلند مقام نے شعراء اور اصحاب ہنر کی قدردانی اور دستگیری کو اپنا نصب العین بنایا۔ اب اس دور میں شاعری، مصوری، موسیقی جو ترقی ہوئی اس کے اظہار کے لیے ہمارے مختصر اوراق کافی نہیں ہیں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اردو زبان کا یہ دور 1136 عیسوی سے 1220 عیسوی تک تعلق رکھتا ہے، جبکہ دکن کی مسند حکومت پر آصف جاہ اول اور آصف جاہ ثانی کی حکمرانی رہی۔ اس زمانے میں صرف اورنگ آباد ہی علم و فضل کا مرکز تھا۔ یہاں گولکنڈہ بیجاپور کے اہل کمال کے ساتھ دہلی کے اہل کمال بھی موجود تھے، بلکہ برہانپور اور حیدرآباد بھی شعر و شغن کے مرکز بن گئے تھے۔ اب ہم تفصیل کے ساتھ اس دور کے شعراء اور مصنفین کو پیش کرتے ہیں تاکہ اردو کی ترقی میں ان لوگوں نے جو خدمتیں کی ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ دیکھیے کس طرح کے الفاظ رائج تھے، بن بجائے بجائے بہی، یہ اس طرح سے یہ نمونہ ہے۔ اس دور میں سدھا شاعر ہوئے جنہوں نے داد سخن دی اور اپنے کلام کو یادگار چھوڑا ہے۔ اس دور کے پہلے دکن میں عام طور سے مسلسل نظم مثنوی کا رواج تھا اور ہر ایک شاعر کوئی نہ کوئی مثنوی اپنی یادگار چھوڑتا تھا، لیکن اب ولی کے بعد ایک عام تغیر ہو گیا اور شعراء غزل کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے۔ ولی کی پیروی میں غزلوں کی طرف زیادہ توجہ کی گئی اور شعراء نے غزلوں کے دواوین زیادہ سے زیادہ مرتب کرنے شروع کیے۔ اس کے ساتھ مثنوی، قصیدے، قطع، رباعی کی مشق بھی انہوں نے جاری رکھی۔ سلاطین قطب شاہی اور عادل شاہی کی طرح سلاطین آصفیہ نے بھی اردو میں شعر کہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے کلام کو پیش کیا جاتا ہے جو وہاں کے نواب تھے۔ آصف نواب میر قمر الدین آصف جاہ اول فارسی کے بہت اچھے شاعر تھے اور انہوں نے عبد القادر بیدل سے اصلاح سخن لی تھی، جس کا کہ انہوں نے بھی غالب نے کہا ہے کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خواہ قیامت ہے نا۔ کس طرح کے وہ شاعر تھے غزل میں عبد القادر بیدل۔ آگے ہیں ناصر آصف جاہ اول کے خلف الرشید نواب ناصر جنگ، ایک سے زیادہ دیوان ان کے موجود ہیں۔ سید سراج الدین سراج اورنگ آباد کے رہنے والے تھے، اہم شاعر ہیں، درویش۔ اور ایک بات میں ان کے لیے بتا دوں کہ وہ شاعری میں جو ردم پیدا ہوتا ہے، شاعری کو جو وہ کیا ہے قنودی شاعری یعنی کہ گنگنانے کا ایک فن دیا ہے، تو وہ سراج الدین یعنی سراج اورنگ آبادی سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے ہی شاعری میں ردم پیدا کیا تھا اور ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، خبر تحیور عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ بہت ہی مشہور شعر ہے یہ۔ آگے ہیں بہت پرگوش شاعر تھے، صرف 4 سال کے عرصے میں ضخیم دیوان مرتب کیا تھا انہوں نے۔ 5000 شعر ہیں اس میں، ردیف اور غزلیں، مثنویہ، مخمس، ترجیع بند، رباعیات سب کچھ شامل ہیں۔ شمالی ہند کے تذکرہ نویس میر حسن، میر
किसी शायर हमज़ा को उनका उस्ताद करार देते हैं, मगर ये सही नहीं है। दक्कन में कोई शायर इस तखल्लुस का नहीं गुजरा। जहाँ तक इस तहकीकात से पता चला है, सिराज को किसी से तलम्मुज़ हासिल नहीं था। सिराज ने अपने कुलियात के अलावा एक मसनवी बूस्तान ख़याल भी लिखी है। देखिए, बूस्तान ख़याल सिराजुद्दीन खां की भी एक, सिराजुद्दीन सिराज की भी एक मसनवी है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुलियात सिराज प्रोफेसर सुरूरी, अब्दुल क़ादिर सुरूरी के एहतमाम में शाया हुआ है। बूस्तान ख़याल के मखतूते कुतुबखाना आसिफिया और कुतुबखाना सालार जंग में मौजूद हैं। सिराज के कलाम ने ख़ुद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी शोहरत हासिल कर ली थी। उनकी गज़लों से एक तरफ मजलिस समा में सूफिया को रूहानी ग़िज़ा बहम पहुँचती थी, तो दूसरी तरफ अहले ज़ौक़ के लिए लुत्फ़ व मुसरत का सामा होता था। ग़र्ज़ के दक्कनी शायरों में सिराज ने अपनी आप नज़ीर थे। ज़ेल में नमूना कलाम पेश किया जाता है जी। ख़बर तयूर इश्क़ सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। वो अजब घड़ी थी कि जिस घड़ी लिया दर्स नस्ख़ इश्क़ का, कि किताब अक़ल की ताक पर ज्यों धरी थी यूँ ही धरी रही। वाह! तेरे जोश हैरत हुस्न का असर इस कदर सी आया हुआ, कि ना आईना में जिला रही न परी को जलवागरी रही। क्या ख़ाके आतिशी इश्क़ ने दिल बनवाए सिराज को, दिल बेनवाए सिराज को, न ख़तर रहा न हज़र रहा, मगर एक बेख़तरी रही। वाह वाह! तो ये थे सिराज औरंगाबादी। आगे देखते हैं। सब जगह ढूंढा फिरा पियो को ना पाया हरगिज़। आप इस शेर को हाईलाइट कर लें, यह अक्सर पूछा जाता है। सब जगह ढूंढा फिरा पियो को ना पाया हरगिज़, दिल के गोशे में मक्का था मुझे मालूम न था। बहुत उम्दा। आगे हैं इनकी रुबाई का ये नमूना। सिराज और मीर का ज़माना एक ही है, ये दोनों हम असर थे। शाह सिराज की कई गज़लें मीर के हमरदीफ़ हैं। हैरती है आईना किसका, है ना उनकी मीर की गज़ल, तो उनकी भी है ये। इश्क़ ने खूं किया है दिल जिसका, पाराए लाल अश्क है तिसका। अगले शायर हैं सारिम। क़ब्ल अज़ी मैंने बयान किया है कि ज़बान उर्दू में हर किस ने तब आज़माई की थी। अमीर से लेकर एक खाना नशीन फ़कीर भी कुल्लिया से मुस्तस्ना नहीं किया जा सकता। चुनांचे एक तरफ खाना सिराज जैसे एक आज़ाद मुल्क दरवेश ने उर्दू की खिदमत की है, तो उसी तरह अपने वक्त के दीवान मीर अब्दुल हई ख़ां शमसामुल मुल्क ने भी उसकी खिदमत बजा लाना अपने लिए बाइस फ़ख्र तसव्वुर किया। अब्दुल हई ख़ां को आसिफ जान ने कलमदान वज़रात सरफ़राज़ फरमाया था। औरंगाबाद उनका वतन था। ये उनके और सारिम तखल्लुस रखते थे वो, तो ये उनका है कलाम। आज़म सैयद आज़म नाम था, आज़म तखल्लुस था। बुरहानपुर इनका वतन था और वली का ज़माना इन्होंने देखा था। ये हैं अब्दाल मिर्ज़ा अब्दाल बेग नाम था। अब्दाल तखल्लुस बुरहानपुर के रहने वाले थे। हमीद ने इनके कलाम की बड़ी तारीफ़ की है। तो ये है इनका कलाम। गज़नफ़र हुसैन का भी यही ज़माना था। क़दीम शोरा की तर्ज़ पर एक मसनबी लिखी थी इन्होंने, जो जंगनामा-ए आलम अली ख़ां से मौसूल हैं। इसमें आसिफ जाह अव्वल और आलम अली ख़ां के वाक़यात बयान किए गए हैं। हैं शाह अमीर। आगे हैं ये शाह अमीर, इस दौर के एक सूफ़ी और शायर। आपका नाम सैयद मोहम्मद हुसैन था और हज़रत मखदूम जहाँ जगश्त बुखारी के औलादों में शामिल थे। आगे देख लेते हैं। ख़ाकी एक शायर हैं, मोहम्मद कादिर नाम था इनका। मोहम्मद कादरी नाम और ख़ाकी तखल्लुस वली का ज़माना देखा था। मुहर्रम नाम से एक शायर हैं ये। मोहम्मद नाम और महरम शायद तखल्लुस रखते थे ये। हाँ, दाऊद मिर्ज़ा दाऊद नाम और दाऊद तखल्लुस, औरंगाबाद के रहने वाले थे। आशिक मीर याहिया और आशिक अली ख़ां। ये भी एक शायर गुज़रे हैं आसी नाम से, ये भी शायर गुज़रे हैं। महर अली नाम और महर तखल्लुस है। सिराज औरंगाबादी के मसरी ताल्लुक़ से इनका ताल्लुक़ था। इनकी रंगीन ख़याली और खुश फ़िक्री की शफ़ीक़ ने बड़ी तारीफ़ की है। आरिफुद्दीन ख़ां आजिज़ दक्कन के मशहूर शायर हैं। इनके बाप औरंगज़ेब के अहद में हिंदुस्तान आए थे। आजिज़ की पैदाइश औरंगाबाद में हुई। दरबार आसिफ़ी में बारियाबी का शर्फ़ हासिल था, मनसब भी हासिल था। फ़ौज के बख्शी बनाए गए। फ़ारसी और उर्दू में शेर कहा करते थे। इनकी मसनबी है लाल व गोहर, और एक दीवान भी है जो कुतुबखाना सालार जंग में मौजूद हैं। इनके अलावा यूरोप में भी इनके नुस्खे मौजूद हैं। इदारा अदबियात उर्दू में भी इनका नाक़िस दीवान मौजूद है। दक्कन के हर एक तज़किरा नवीस ने इनका ज़िक्र बड़ी तारीफ़ की है।
ان کی جو مثنوی عزیز کی وہ ہے لال و گوہر۔ درگاہ قلی خاں المتخلص با درگاہ، یہ بھی شاعر ہیں۔ حاجی رحمت خواجہ رحمت اللہ نام، رحمت تخلص صوفی بزرگ تھے، چند مثنویاں لکھیں، یہ کچھ اشعار ہیں ان کے۔ ہدایت اللہ خاں شمالی ہند کے باشندے تھے، حیدرآباد آ کر یہیں مقیم ہو گئے تھے، پہلے امیر بیگ کے ملازم ہوئے، پھر شمس العمرہ کی پائے گاہ میں منتقل ہوئے۔ فضلی شاہ فضل اللہ فضلی اورنگ آبادی اور ان کے باپ سید عطا اللہ غازی الدین فیروز جنگ کے ساتھ مدتوں رہے۔ فضلی کے اشعار میں ہمیں ابہام زیادہ ہوتا ہے۔ کئی ایک کتابوں کے مصنف ہیں جن میں قصہ پریم لوک اور قصہ ببرو بیکا کیا ہے یہ ہے ان کی مثنویاں ہیں۔ زاد راہ رسالہ ہے ان کی، انہوں نے تصنیف کیا تھا۔ نوازش علی خاں بہادر شیدا تخلص، یہ بھی پرگوش شاعر تھے۔ یہ جو تذکروں میں جن شعراء کا ذکر ہے اس زمانے کے جو شعراء تھے ان تمام کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ دیکھتے یہ ہیں دردمند، ان کا ساقی نامہ تھا۔ آگے ہیں سامی، میں کوشش کروں گی کہ جو اہم شاعر ہیں ان کو ہی میں آپ لوگوں کو نوٹ ڈاؤن کرواؤں۔ یہ ہیں سید بہمود جنہوں نے کہ ظفر نامہ تصنیف کی تھی، مثنوی ظفر نامہ۔ آگے ہیں لکشمی نارائن شفیق، لالا لکشمی نارائن شفیق دکن کے مشہور مصنف اور شاعر ہیں۔ ان کے والد رائے منصارام آصف جاہ اول کے عہد میں معزز عہدہ سرفراز تھے۔ انہیں تصنیف و تالیف کا بڑا شوق تھا، کئی کتابیں ان کی یادگار ہیں۔ گلرانہ شعرائے فارسی اور چمنستان شعراء شعرائے اردو کے تذکرے ہیں ان کے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ شفیق نے مثنوی، قصیدے، غزل، رباعی وغیرہ بھی لکھی تھی۔ ان کی ایک مشہور مثنوی ہے تصویر جاناں، لیکن ان تذکرے میں ان کا نام اکثر آ جاتا ہے ایگزام میں۔ گلرانہ اور چمنستان شعراء، یہ ہیں ایجاد۔ ایک بار اصل متن جب ہماری نظروں سے گزر جاتا ہے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ لوگ نوٹ ڈاؤن تو کریں گے ہی، نوٹس تو بنائیں گے ہی، لیکن ساتھ میں ایک وہ جو نئے زاویے جو کھلتے ہیں نا وہ بڑے اہم ہیں۔ اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں ذہن میں ٹچ ہو جاتا ہے ہمارے، اگر ہم اصل متن پڑھ لیتے ہیں ایک بار۔ یہ شاہ قاسم مشہور شاعر تھے آصف جاہ شانی کے عہد میں۔ آگے ہیں مہربان عروج، میر بہاؤالدین حسین خاں عروج، ان کے والد کا نام ضیاء الدین حسین خاں تھا۔ جو بھی شاعر کے جو ہیں اسد علی خاں تمنا، چلیے ان کو دیکھ لیتے ہیں، اور نمونہ کلام ان کو انہوں نے شامل کر دیا ہے۔ اسد علی خاں تمنا اورنگ آباد ان کا وطن تھا، سمسام الملک اور ارسطو جاہ کے درباری شاعر تھے، حیدرآباد میں اقامت کری تھی۔ اعلیٰ حضرت آصف جاہ ثانی کی مدح میں قصیدے پیش کیے تھے۔ تمنا کی شاعری اس کی کم عمر میں ہی مشہور ہو گئی تھی اور اس سے اعلیٰ شاعری کا ثبوت ملتا ہے۔ تمنا کا دیوان نایاب ہے، اس کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ سالار جنگ میں موجود ہے۔ شوق اورنگ آبادی، آصفتہ اورنگ آبادی جیسے شعراء اس کے شاگرد تھے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھے شعر موزوں کیے ہیں، سنگلاخ زمینوں میں طب آزمائی کی، جس سے کہ اس کی شاعری کی عظمت اور قدر کلامی کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے باکمال شاعر ہونے کا اعتراف ضروری ہے۔ تمنا کے دیوان میں اولاً مناقب کا عنوان ہے۔ اور ایک بات مجھے میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ جب میں نے اپنا ایم فل کا مقالہ لکھا تھا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمنا کی جو وائف ہیں وہ ہیں لطف النساء امتیاز اسد علی خاں تمنا کی بیوی تھیں، جو اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ہیں۔ آگے ہیں تجلی، یہ بھی کوئی شاعر ہیں۔ آگے بہت سارے ایسے شعراء ہیں جن کو صرف سرسری طور پر دیکھنا ہی کوئی، میں دیکھتی ہوں آگے جو بھی اہم شاعر ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے۔
आगे है इम्तियाज़। देखिए, लुत्फ़ुन्निसा बेगम नाम और इम्तियाज़ तखल्लुस था। हैदराबाद वतन था। माँ का बचपन में इंतकाल हो गया, इसलिए शाही ख़ानदान में परवरिश हुई। असद अली ख़ान तमन्ना से ब्याही गईं, मगर जवानी में बेवा हो गईं। मजहबी शगफ़ के लिहाज से शाह अताउल्लाह की मुरीद हुईं और हज से माशरफ हुई। इनका दीवान 1212 हिजरी में मुरतब हुआ है। इसमें उसने अम्र का तज़किरा किया है कि ये दीवान उसने 36 साल के सिन में मुरतब किया है, इसलिए इसकी पैदाइश 1176 हिजरी में करार पाई। अफसोस है कि उसके मरने का कोई सन मालूम नहीं। दीवान का एक कलमी नुस्खा कुतुबखाना सालार जंग में मौजूद है, जिसमें असनाफ़ सुखन की जुमला अक़साम पर तबा आज़माई की गई है। दीवान के अलावा उसकी एक ज़ख़ीम मसनवी गुलशन-ए-शोरा से मौसूम है और उसके 8000 शेर हैं। इनसे इम्तियाज़ की पुरगोई का सबूत मिलता है। इम्तियाज़ का दीवान अपने अहद की एक अच्छी तस्वीर पेश करता है। यह है मरसिया गो। अब हम इस दौर की मरसिया गोई को पेश करते हैं। देखते हैं कोई अहम अगर शायर इसमें गुजरा है तो हम उसका जिक्र करेंगे। चौथे दौर की नसरी दास्तानें। इस दौर में कई नसरी दास्तानें मुरतब हुई, चुनांचे जिन दास्तानों का पता चलता है वो दर्ज की जाती हैं। नंबर 1 सिंहासन बत्तीसी, क़िस्सा मुअज़्ज़म शाही, चित्ररेखा, क़िस्सा मलके ज़मान व काम कंदला, क़िस्सा कामरूप। अफसोस है कि इन दास्तानों के मुतल्लिक़ तफ़सीली मालूमात उनके मुसन्निफ़ और सने तसनीफ़ वगैरह के मुतल्लिक़ हमें हमदस्त नहीं हुए। सिंहासन बत्तीसी, अब ये फोर्ट विलियम कॉलेज में लल्लू ने इसका तर्जुमा उर्दू में किया था, मगर दक्कन में भी इसका तर्जुमा हुआ है, दक्कनी में। इसके दक्कनी मुतरजिम का नाम नहीं मालूम है। क़िस्सा मुअज़्ज़म सा चित्ररेखा, अफसोस के इस दास्तान के मुसन्निफ़ का नाम भी नहीं मालूम हुआ है। काम कुंदलाल। आगे ये तबसरा करते हैं इस पर कि इस बाब में इन्होंने क्या क्या इजाफ़ात किए हैं। आगे देखते हैं। पाँचवा दौर 1220 हिजरी था 1301 हिजरी। आसिफ जाह सालिस, आसिफ जाह राबे, आसिफ जाह खामिस। देखते हैं इस दौर में क्या। इस दौर में अंग्रेज़ी किताबों के तर्जुमे की इब्तिदा हुई। साइंस की किताबें उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल होने लगीं और दीगर उलूम व फ़नून की किताबें कसरत से तसनीफ़ व तालीफ़ हुईं। इसी दौर में इल्मी रिसाले भी शाया होने शुरू हो गए थे। आम तौर से उर्दू का रिवाज चल पड़ा था और जो मतरूक चौथे दौर के बहुत से लफ्ज़ जो थे, अल्फाज, वो मतरूक हो गए थे और उनको किस तरह से चेंज हुए वो यहाँ पे देख सकते हैं। पाँचवें दौर की नज़्म। इस दौर के शोरा की सिर्फ फहरिस्त भी खासी तवील हो सकती है, इसलिए सिर्फ चंद शोरा का तारुफ किया जा रहा है। ये हैं शादा, महाराजा चंदू लाल शादा। आसिफ जाह सानी के ज़माने में ताल्लुकदार थे ये। आप बड़े मुखिर थे और आपके दाद व दहिश बहुत मशहूर थी। आप न सिर्फ सुखन फहम और कदरदान अहले इल्म थे, बल्कि ख़ुद भी एक बाकमाल और कोहना मुश्क शायर थे। शादा का उर्दू और फ़ारसी कलाम मशहूर है। चंदू लाल शादा, मुझे लगता है ये मरसिये में भी इनका बड़ा काम है। आगे देखते हैं हम लोग। जी, ये नूर था या शोला था या बर्क़ या खुर्शीद था, कुछ तो ऐ मूसा कहो क्या था वो जलवा तूर का। ख्वाहिश नहीं आता है मुझको राग सुनना गैर का, कान में नगमा भरा है बस इसी तनवूर का। तो ये इनका नमूना कलाम है चंदू लाल शादा का। महाराजा चंदू लाल शादा के कलाम से ज़ाहिर है कि आप पर सूफियाना रंग किस कदर गालिब है। जब कदरदान इस तरह साहिब कमाल हो तो क्यों ना आम तौर पर शेर व शायरी का चर्चा होगा। जुमला हाज़रीन दरबार को इस पर मिसरा लगाने का हुक्म हुआ था। इनका जो शेर है ये वाला, कौन कहता है। तो क्या हुआ था कि एक तामील की एक सिपाही ने इस पर ये मिसरा लगाया था, तो सिपाही को क्या मिला था, फ़ौरन इनाम से सरफराज किया गया था। आगे हैं ये ईमा। हाँ, शादा का जो है एक बार सवाल आया था, पूरा नाम पूछा था कि शादा का पूरा नाम क्या है, तो वो महाराजा चंदू लाल शादा सूफियाना शायर थे, सूफ़ी शायर थे। ये हैं एहसान चंदा। इस दौर में एक मशहूर तवायफ माह लक़ाबाई भी शायरा हुई। चंदा तखल्लुस था
ایک 1178 ہجری میں اس کی پیدائش ہوئی۔ اس کا باپ سلابت خاں تھا، جس کو شاہ عالم کے زمانے میں وسالت خاں کی خطاب سے ممتاز کیا گیا تھا۔ راجکمار بائی گجراتن اس کی ماں تھی۔ چندا کی علمی قابلیت بہت اچھی تھی، موسیقی کے ساتھ شعر کہتی تھی اور شعر محمد خاں ایمان سے اصلاح لیا کرتی تھی۔ صاحب گیر و منصب تھی، بڑے بڑے امراء اس کی موسیقی کے جلسوں میں شریک ہوتے تھے اور اس کی تعریف میں نظم کہتے تھے۔ چندا کی فرمائش سے دکن کی تاریخ دل افروز کے نام سے مرتب ہوئی۔ چندا کو اب تک اردو کا پہلی صاحب دیوان شاعرہ کہا جاتا تھا، لیکن جدید تحقیق سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ لطف النساء امتیاز اردو کی پہلی صاحب دیوان شاعرہ ہیں۔ 5ویں دور کے دیگر شعراء۔ 5ویں دور کی نثر۔ اس دور کی نظم کی ترقی میں جس طرح مہاراجہ چندو لال نے مربیانہ توجہ فرمائی، اسی طرح نثر کی ترقی میں امیر کبیر شمس الامراء ثانی کی سرپرستی یادگار ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس دور میں اردو نثر میں کیا۔ انوار سہیلی، یہ بھی عجیب مقبول عام کتاب ہے۔ دنیا کی متعدد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ دکن میں بھی 1240 ہجری میں یعنی کہ 1824 میں یہ کتاب دکنی زبان میں طبع ہوئی۔ اس کے مترجم، جن کو مؤلف کا درجہ دیا جا سکتا ہے، میاں محمد ابراہیم ہیں۔ انوار سہیلی۔ مرغوب الطابع، یہ فارسی قصہ تھا، کامروپ کا ترجمہ ہے، جس کو سید حسین علی خاں نے مرتب کیا تھا۔ آگے ہے چار درویش، اس کو بھی سید حسین علی خاں نے فارسی سے ترجمہ کیا تھا۔ چار درویش۔ ہمیشہ بہار، یہ مولف سید حسین علی خاں کی کتاب تھی، بہار دانش کا ترجمہ ہے۔ ستائے شمسیہ، یہ رسالہ جو سائنس کے متعلق ہے۔ نثر میں جو کام نامے ہیں وہ ہیں یہ سب۔ آگے دیکھتے ہیں رسالہ اعمال کرہ، بہار دانش کی حکایتیں جو اردو میں ترجمہ ہوئی فارسی سے۔ ترجمہ گلستاں، اس دور میں گلستاں کے بعض ترجمے ہوئے، سعدی کی گلستاں کے بعض اور قصے۔ تاریخ رشید الدین خانی، یہ ضخیم تاریخ ہے، اچھا تاریخی کتاب ہے۔ تذکرہ و نواح رب دریا، جیسا کہ معلوم ہے کہ شمس الامراء، اچھا نمونہ یہ ہے اس کا۔ تاریخ خورشید جاہی، آگے دیکھتے ہیں۔ چند اور نثری داستانیں ہیں اس میں۔ قصہ بحر و سوداگر، قصہ سوداگر، قصہ یتیم انصاری، یہ اس زمانے کی نثر کے نمونے ہیں۔ الف لیلہ، اگرچہ الف لیلہ کے کئی ترجمے ہیں جن میں سے بعض دکن میں بھی ہوئے، زیر بحث ترجمہ دکن میں ہوا ہے یہ ترجمہ الف لیلہ کا۔ آگے دیکھ اردو میں علمی و طبی رسائل اور افتبار اخبار کی اجرائی۔ اس دور میں اشاعت علوم کے لیے اردو میں علمی اور طبی رسالے شائع ہونے لگے تھے۔ رسالہ مخزن الفوائد، مولوی سید حسین بالگرامی۔ ہفتہ بار اخبار جو اس زمانے میں تھے۔ ایک لسٹ یہ جو ہے لسٹ، اس کو آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا۔ اس دور کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہفتہ بار اخبارات کی اجرا ہونے لگی تھی، چنانچہ جو اخبار اس دور میں جاری ہوئے وہ یہ ہیں۔ آصف الاخبار جو ایڈیٹر تھے اس کے یہ شفیق نکلتا تھا، سید حسین رضوی نکالتے تھے ہزار داستان، اور شوکت الاسلام معلم شفیق۔ چھٹا دور۔ چھٹا دور از 1301 ہجری تا 1336 ہجری۔ اب ہم اردو زبان کی ترقی کے اس دور میں پہنچ چکے ہیں جبکہ یہ زبان عالم شباب کے ابتدائی مراحل طے کرنے میں مصروف تھی۔ اس دور کے بڑے حصے میں اعلیٰ حضرت میر محبوب علی غفران مکان آصف جاہ ساؤس کی حکمرانی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت سلطان العلوم آصف جاہ صاحب نے حکومت کی باغ اپنے ہاتھوں میں لی تھی، مگر جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں نہیں آیا تھا۔ اردو کا سلطنت آصفیہ کی سرکاری زبان قرار پانا، یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ کسی زبان کی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ زبان اس ملک کی کاروباری زبان کے ساتھ ساتھ سرکاری زبان بھی نہ ہو۔ چنانچہ انگریزی زبان ہی کو لیجیے، آگے دیکھتے ہیں۔ اپنے درباری سرکاری زبان قرار دیا۔ عادل شاہی اور قطب شاہی حکومتوں کی طرح سلطنت آصفیہ نے اس کو اپنے دربار کی سرکاری زبان قرار دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اولاً 1288 ہجری میں یہ مسئلہ پیش ہوا
اور 1293 میں ایک قدم اور بڑھایا گیا اور نظام عدالت کی رضامندی کی قید اٹھا دی گئی۔ اس طرح اردو میں پیش کری خواہ فارسی ملی عدالت کے ساتھ اس زمانے میں دفاتر مال اور بندوبست اردو میں کر دیے گئے۔ 1301 میں جب دیکھا گیا کہ دفاتر میں 2 عملی ہو گئی ہے تو اس مسئلے میں فارسی اور اردو مخلوط ہو جاتی ہیں، تو کوئی دفتر فارسی اس میں مراسلت کرتا ہے، کوئی اردو میں۔ کسی ناظم عدالت کا فیصلہ تمام تر اردو میں ہوتا ہے تو کسی کا فارسی اور اردو سے مخلوط۔ اس 2 عملی کو دور کرنے اور نقائص مٹانے کے لیے خاص گشتی میں 1884 میں جاری ہوئی اور اس میں تفصیل کے ساتھ تمام امور کا اظہار کیا گیا اور اب تمام دفتر مکمل طور سے اردو میں منتقل ہو گئے تھے، یعنی 1884 سے۔ بیرون سلطنت آصفیہ کے شعراء اور مصنفین کی سرپرستی۔ اس دور میں سلطنت آصفیہ نے اردو کی سرپرستی اس طرح بھی فرمائی کہ ہندوستان کے مشہور شعراء اور مصنفین کو اپنے ملک میں طالب کر لیا اور ان کو ماہوار منصب جاری فرما دیا گیا۔ کمال اردو کے خزانے کو مالا مال کرتے جائیں۔ اس زمرے میں سب سے پہلے جہاں استاد فصیح الملک بلبل ہندوستان مرزا داغ دہلوی، بلبل ہندوستان کسے کہا جاتا ہے؟ مرزا داغ دہلوی کو، جو دربار رامپور کو خیر بات کہہ کر یہاں متوطن ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت غفران مکان آصف جاہ ساؤس نواب میر محبوب علی خان کی استادی کو عزت حاصل ہوئی اور خطاب فصیح الملک بلبل ہندوستان جہاں استاد سے بجا طور پر انہوں نے کیا کی؟ اصلاح لی۔ 2000 روپے ماہوار انہوں نے کیا کیا؟ ان کی تنخواہ مقرر کی۔ داغ کے کلام کی سادگی اور عام مذاق میں اثر پیدا کرنے والی غزلیں ہندوستان میں عام طور پر مقبول ہوئیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سادگی میں ادائی کلام وہ مزہ دے جاتا ہے جو داغ اور صرف داغ کا حصہ ہے۔ ابھی شاہ نصیر کی طرح داغ بھی یہیں پیوند زمین ہو گئے، اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ داغ نے یہاں بسر کیا، اس لیے میرا مضمون مکمل ہوگا۔ اچھا آگے دیکھتے چلے۔ داغ کی طرح امیر کو بھی حیدرآباد کی خاک کھینچ لائی۔ رامپور سے یہاں پہنچے لیکن زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ امیر کا اصلی مذاق صوفیانہ تھا۔ داغ اور امیر کی طرح اردو کے مشہور ناولسٹ پنڈت رتن ناتھ سرسار پر بھی حیدرآباد کی کشش نے کام کیا۔ سرسار کا مدتوں یہاں قیام رہا، کئی رسالے یعنی دبدبہ آصفی کئی سال تک یہاں سے انہوں نے جاری کیا۔ کہاں سے؟ حیدرآباد سے۔ پنڈت سرسار کی تصنیفات اردو کے بہترین ناول افسانے خیال کیے جاتے ہیں، مختلف طبقوں کی بول چال اور معاشرت کا دلچسپ خاکہ ہبہو وہ کھینچتے تھے۔ ان اصحاب کے علاوہ ہندوستان کے مشہور یگانہ آفاق مرثیہ نویس انیس اور ان کے قابل جانشین ہر سال محرم میں آتے اور اپنے جاں سوز مرثیے سناتے رہتے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کے مشہور مضمون نگار نواب محسن الملک مولوی میر مہدی علی، نواب وقار الملک مولوی مشتاق حسین مولوی چراغ علی، یہ سب کہاں مولانا نذیر احمد سے وابستہ تھے اور مدتوں اپنی ملازمت کے سلسلے میں مایہ ناز بزرگ حیدرآباد میں اقامت گزین رہے۔ علامہ شبلی نعمانی ایک زمانے تک حیدرآباد میں ناظم علوم و فنون رہے۔ ان کی اکثر کتابیں مثلاً الغزالی، الکلام، موازنہ انیس و دبیر وغیرہ یہیں عالم وجود میں آئی تھیں۔ مولوی ظفر علی خان نے خیابان فارس اور معرکہ مذہب سائنس وغیرہ کا یہیں ترجمہ کیا۔ نواب وقار جنگ مولوی وحید الزمان نے احادیث کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا۔ غرض کہ ہندوستان کے ان مشہور و معروف مصنفین اور ممتاز انصاف پردازوں کی زندگی اس طرح دکن میں بسر ہوئی تو کیا ان کے علمی اور ادبی کارناموں کا جنوبی ہند کے اردو کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا؟ ان کے علاوہ سلطنت آصفیہ نے بڑے بڑے اداروں کو گراں قدر امداد دی، مثلاً علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ندوۃ العلماء دیوبند، اسلامیہ کالج لاہور وغیرہ کو۔ اس عہد کے شعراء اور ان کا کلام۔ اس دور کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ سلاطین عادل شاہی اور قطب شاہی کی طرح اعلیٰ حضرت غفران مکان نواب میر محبوب علی خان نے بھی اردو میں طبع آزمائی فرمائی۔ آپ کا تخلص آصف تھا، حضرت داغ کو آپ کی استادی کا فخر حاصل تھا۔ چھٹے دور کی نظم، جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا گیا ہے، اس دور میں 1329 عیسوی تک مرحوم اعلیٰ حضرت غفران مکان حکمرانی رہی اور اعلیٰ حضرت سلطان العلوم نے یہ حکومت سنبھالی۔ آگے دیکھیں اس میں کیا ہے۔ اس دور کی نظم، یہ محی الدین نام ان کا تھا، کوئی اقبال نام کے شاعر تھے۔ یہ باقی، یہ اشعر، یہ پاس، دیکھتے ہیں کوئی اہم شاعر ہو تو۔ یہ تھی چھٹے دور کی نظم و نثر۔ آگے ہیں شعراء دور عثمانی۔ اب ہم اس دور کے ان شعراء کا تذکرہ کرتے ہیں جو 1229 ہجری کے بعد فوت ہوئے تھے۔
949 पेज की ये किताब है। मुझे लगता है ये 3 पार्ट में कवर होगी। देखते हैं इसको आज। सैयद हुसैन अली खां अमीर एक कोहना मुश्क शायर हैं। आगे हैं आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी हैदराबाद के बाशिंदे हैं। 1297 ईस्वी में तवल्लुद हुए। मदरसा दारुल उलूम में तालीम पाई। मुंशी फाजिल का इम्तहान पंजाब यूनिवर्सिटी से पास किया। शायरी में हज़रत अमजद से आपका तलम्मुस था। अहम निकात हैं आज़ाद से मुतल्लिक, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपकी शायरी का ख़ास रंग है जो शौक़ी और ज़राफ़त से ममलू है और अकबर इलाहाबादी से मिलता है। मगर जैसा कि हज़रत अमजद ने तहरीर फरमाया, अगर मरहूम अकबर की शायरी आलम वजूद में ना आती तब भी हमारे आज़ाद साहब इसी तरह आज़ादाना और ज़रीफ़ाना शेर कहा करते। इनकी तमाम नज़में अपने ख़ास रंग ज़राफ़त में डूबी हुई हैं। ये बाज़ा हैं, ये अब आते हैं हैदराबाद के शायर हैं आसिफ़ी। मीर असद अली ख़ान नाम, आसिफ़ी तख़ल्लुस था। आज़ाद, ये दूसरे आज़ाद हैं। गोरसन बेली नाम और आज़ाद तख़ल्लुस था। तौफ़ीक़, ये राजा किशन प्रसाद नाम इनका था। शाद तख़ल्लुस था। CSI ख़िताब था। महाराजा चंदू लाल शादा के पोते थे। अल्लामा अली हैदर तबातबाई अलमुतख़ल्लिस बनज़म, नज़्म तबातबाई। नज़्म तबातबाई से कौन वाकिफ़ नहीं है। इसी तरह आपका कलाम भी शेर आफ़ाक़ है। इनका जो ननिहाल में परवरिश पाई थी इन्होंने। और अंग्रेज़ी नज़मों के तर्जमे भी मौलाना की एक ख़ास चीज़ है। यूँ तो अंग्रेज़ी नज़मों के अक्सर और बेशतर तर्जमे हुए हैं, मगर मौलाना हैदर अली साहब हैदर जंग तबातबाई ने जो कमाल अपने तर्जुमों में दिखलाया वाकई बहुत अहम है। इनकी एक जो वो है एक कंट्री चर्चाट करके है नज़्म है, उसका भी इन्होंने उर्दू में तर्जुमा किया था, गोरे गुरिस्ता के नाम से। गिरे इंग्लिस्तान का एक नामवर शायर गुजरा है जिसकी शायरी का मायनाज़ उसकी मशहूर और मारूफ इलेची यानी मरसिया है वो द कंट्री चर्चयार्ड का, तो उसका जो तर्जुमा किया है वो गोरे गरीबा के नाम से किया है नज़म तबातबाई ने। एलेची इनकी एक पोएम है उसका। तो आप देखिएगा आगे नज़म तबातबाई ने अंग्रेज़ी नज़मों के तर्जुमे के लिए वो मारूफ मशहूर और मारूफ हैं। आगे ये शोरा हैं कुछ। लॉर्ड टेनिसन मुल्क शोरा इंग्लिस्तान की मशहूर मसनवी इंक गर्डन का नहायत उम्दा तर्जुमा शहीद वफ़ा के नाम से किसने किया था। ये है ज़ामिन ने, सैयद मोहम्मद ज़ामिन शहीद वफ़ा के नाम से अपने नाम में लिखा था। छठे दौर की नस्र इस दौर में शायरों की तरह इंशा पर्दाज और मुसन्निफ़ीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। उस दौर के नस्ल निगार हैं राजा राजेश्वर राव, तो हकीम सैयद शमसुल्लाह कादरी, मोनिक राव, विट्ठल राव साहब, सोहराब जी, अखबारात और रिसाले। ज़ुबान की तरक्की में अखबारात और रिसाले भी गैर मामूली मदद का मौजिब होते हैं। तो हैदराबाद से देखिए कौन कौन से। हिंदुस्तान में अखबारों का आगाज़ अंग्रेज़ी अखबारों से हुआ था। हैदराबाद में भी अखबार का आगाज़ अंग्रेज़ी अखबार से ही हुआ। हैदराबाद का पहला अंग्रेज़ी अखबार दक्कन टाइम्स था जो 1864 में शाया होने लगा था। उसके बाद चंद और अखबार भी शाया हुए थे। उर्दू अखबारों में पहला अखबार हफ्तावार था जो 1878 में शाया हुआ, जिसका तज़किरा गुज़िश्ता दौर में कर दिया गया है। इस दौर के हफ्तावार अखबार और रोज़ाना अखबारों की फ़हरिस्त दर्ज की जाती है। यह उस ज़माने के रोज़ाना अखबार की फ़हरिस्त आप लोग देख सकते हैं। यह दक्कन पंच किशन राव निकालते थे। आप लोग देख लीजिए बस इसको बस सरसरी तौर पर। माहवार रिसाले, नाम रिसाला, अदीब, मुअल्लिम शफ़ीक, फ़नून, इरम दक्कन, बुलबुल, हुस्नी, मुअल्लिम निस्वा, दिलगुज़ाज़ जो अहम है उनको लिख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दबदबा आसिफ़ी, सफ़ीर दक्कन पूछ लिया जाता है अगर हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस आप देंगे तो उसमें ये रसाइल और रिसाले पूछे जाते हैं। और अखबारात, अदीब, ज़फ़र याब खां, ताज, ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
اخبار ہزار داستان، یہ اخبار اولاً ہفتہ وار شائع ہوتا تھا، اب ان کی یہ فہرست تھی، اب یہ ان کو سفیر دکن دیکھیے۔ یہ روزانہ اخبار نہایت مقبول اور مشہور اخبار تھا، اس کے سیاسی مضامین ہر طبقے میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ مولوی سید امجد علی اشعری جیسے مشہور ذی علم اس کے ایڈیٹر تھے، کئی سال تک جاری رہا، مگر اشعری صاحب کے اپنے وطن شمالی ہند کو جانے سے یہ اخبار بند ہو گیا۔ مشیر دکن، آپ لوگ ان سب کو دیکھ لیجیے گا۔ صحیفہ، اب ان کی یہ طویل ہے طوالت، ویڈیو روک کر کے آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اب 7واں دور ہم نیکسٹ پارٹ میں کور کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ویڈیو بہت طویل ہو گئی ہے اور اس سے مزید زیادہ ہم طویل نہیں کر سکتے، آپ لوگ کو بھی لکھنے میں اور سننے میں پڑھنے میں ہو جاتا ہے، تو اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔